الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بلوغ المرام میں ہم اللہ کی توفیق سے باب صفت الصلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں، اس میں پھر آگے مختلف ابواب ہیں، اور ہم جہاں پہ پہنچے ہیں وہ سجود کا بیان ہے۔ تو آج کی ہماری جو حدیث ہے سب سے پہلی، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین فاستتم قائما۔ اذا شک احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو شک ہو جائے، فقام فی الرکعتین، پس وہ دو رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے، یعنی دو رکعتوں پر بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے۔ فاستتم قائما، تو پھر وہ پورا کھڑا ہو جائے، یعنی اگر اس کو بھول ہو گئی ہے کہ وہ بیٹھنا چاہیے تھا تشہد کے لیے لیکن وہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ پورا کھڑا ہو جائے۔ فلیمضی، پس وہ نماز جاری رکھے۔ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، اور اسے چاہیے کہ دو سجدے ادا کر دے، یعنی یہ سجود سہو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، اور اگر وہ پورا کھڑا نہ ہوا ہو، یعنی اگر وہ سیدھا ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا، کھڑا ہونے والا ہے لیکن اس کو ادراک ہو گیا ہے کہ میں غلطی پر جا رہا ہوں، مجھے بیٹھنا چاہیے تھا، تو اگر یہ صورتحال ہے تو فلیجلس، پھر اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ ولا سہو علیہ، تو اس پر کوئی سہو نہیں ہے، یعنی سجدہ سہو اس کو نہیں کرنا ہوں گے۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ و دارقطنی، ابو داود ابن ماجہ نے اور دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ واللفظ لہ، اور یہ الفاظ دارقطنی کے ہیں، بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے معانی الاثار، جو شرح معانی الاثار ان کی کتاب ہے، اس میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو مسئلہ بھی اس میں جو ثابت ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ آدمی دو رکعتیں جب پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو چاہیے تشہد میں بیٹھ جائے، لیکن وہ بھول گیا، بھولنے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کھڑا ہو گیا لیکن پورا کھڑا نہیں ہوا۔ ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا تھا تو اس کو یاد آ گیا کہ میں تو غلط غلط کام کر رہا ہوں، مجھے بھول گیا ہوں، مجھے چاہیے کہ تشہد میں بیٹھوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اکارڈنگ یہ فرمایا کہ اسے چاہیے کہ پھر وہ بیٹھ جائے، اور پھر صاحب بھی نہیں ہے اس پر، یعنی اتنی سی غلطی پر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کھڑا ہونے لگا تھا لیکن ساتھ ہی اس کو یاد آیا اور وہ بیٹھ گیا۔ لیکن اگر وہ پورا کھڑا ہو جائے تو پھر وہ اپنی نماز جاری رکھے، پھر وہ تشہد اس کا رہ گیا ہے، مس ہو گیا ہے، پھر اس کی جگہ پہ وہ آخر میں دو سجدے کر دے جو سجدہ صاحب کی صورت میں ہوں گے۔ یہ حدیث ہے، یہ مسئلہ اس سے ٹھیک نکلتا ہے، لیکن اس کے ذوف کی وجہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک اور کتاب ہے ہمارے پاس، خلاصۃ الکلام فی تخریج احادیث بلوغ المرام۔ بلوغ المرام کی احادیث کے اندر جو اس کی تخریج ہے، کہاں کہاں کون سی حدیث موجود ہے، پھر اس کے اوپر کیا کیا کلام ہوا ہے، یعنی اس کے راویوں پر، تو یہ حدیث ہمارے پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسنادہ ضعیف لأن فیہ جابر بن یزید، جابر بن یزید کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں یہ راوی ہے، وَهُوَ ضعیف الحدیث، یہ ضعیف الحدیث ہے، کما سابقہ، اس پہ پیچھے بھی کلام ہوا ہوگا، یعنی اس کتاب میں اس راوی پر پیچھے بھی بحث ہوئی ہے، تو بہرحال یہ ضعیف راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہوگی۔ اچھا، اسی طرح اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، آپ نے فرمایا، لیس علی من خلف الامام سہون، جو امام کے پیچھے ہے اس پر کوئی سہو نہیں ہے۔
یعنی وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا. فَإِن سَهَ الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ. یعنی مقتدی اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس پر کوئی سہو نہیں ہے، لیکن اگر فَإِن سَهَ الْإِمَامُ، اگر امام غلطی کرے، فَعَلَيْهِ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ، تو امام پر بھی سجدہ سہو کرنا لازمی ہوں گے، وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ، اور پیچھے والے پر بھی جو مقتدی ہے اس پر بھی لازم ہوں گے. رواہ البزار والبہقی بسند ضعیف، یہ بھی مسند بزار میں ہے اور سنن کبرا بہقی میں بھی ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے. اس کو بھی وہیں سے دیکھ لیتے ہیں، اس کتاب سے، خلاصۃ الکلام سے، کہ اس کی وجہ ضعف کیا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہمارے سامنے آگے، لیس علی من خلف الامام صاحب. اب اس کی وجہ ضعف کیا ہے، یہ نیچے یہاں پہ مذکور ہے، لأن فیہ خارجہ بن مصعب. خارجہ بن مصعب راوی ہیں یا اس روایت میں، ان کی وجہ سے یہ ضعیف ہے. لیکن اس حدیث کا جو حکم ہے وہ ثابت ہوتا ہے. آپ ذرا خود دیکھیں کہ امام جو ہے وہ اقتداء کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ امام جو ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. اور امام کی اقتداء کے حوالے سے اس کے تھوڑا پیچھے پیچھے چلنا، تخلف، یعنی بہت پیچھے نہ جائیں لیکن اس کے تھوڑا اقتداء کرنا، یہ واجب ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب یہاں پہ جب مقتدی سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ چونکہ امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے، تو پھر وہ امام کے بغیر نہیں چلے گا، یعنی خود سے ہی اپنے سجدہ سہو نہیں کرنا شروع ہو جائے گا، بلکہ وہ امام کے ساتھ چلے. اور اگر امام سے غلطی ہوئی ہے تو پھر امام چونکہ اس کی اقتداء واجب ہے، تو پھر امام جب سجدہ سہو کرے گا تو پھر پیچھے مقتدی کو بھی کرنا ہوں گے. تو یہ امامت کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث مانن ٹھیک ہے، لیکن خارجہ بن سلط کی وجہ سے یہ روایت ضعیف. اس کے بعد صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم، کہ ہر سہو یعنی ہر غلطی پر دو سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد. رواہ ابو داود و ابن ماجہ بسند ضعیف، اس کی سند بھی ضعیف ہے. اس کو بھی وہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کتاب سے. میں اس لیے تھوڑی سی پریکٹس کروا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کتاب بھی جو ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، تو پھر آپ خود سے ہی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں حدیث کا حکم اور پھر اس کے اندر جو ذوف کی وجہ ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ راوی ہے اسماعیل بن عیاش. ویسے تو اس کی دو وجوہات ہیں ضعیف ہونے کی. اس میں ایک تو علت ہے، یعنی اس کو مضطرب حدیث کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں یہ دیکھیں اس کی سند میں چونکہ اختلاف ہے، تو عبید اللہ بن عبید اسماعیل بن عیاش، یہ راوی ضعیف ہے. تو اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ روایت بھی نہیں لی جائے گی. تو میں نے کہا یہ میں اس لیے آپ کے ساتھ سامنے کتاب یہ کھول رہا ہوں، خلاصۃ الکلام، تاکہ آپ کو یہ تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ حدیث کا حکم کہاں سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں صرف خاص ہو گیا سلام پھیرنے کے بعد کا، لیکن صحیح احادیث پیچھے گزری ہیں کہ سجدہ سہو جو ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اس کے بعد سجدہ تلاوت کی بات آتی ہے، اور سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو بنیادی احکامات تھے وہ ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس کے شروع میں تھوڑا سا اوور ویو دیا تھا، خلاصتاً بیان کر دیے تھے. لیکن بہرحال یہاں پہ بھی چونکہ مسائل شروع ہو رہے ہیں، تو سجدہ تلاوت میں جو دعا ہے وہ میں پھر سے ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں. وہ دعا ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس ثواب لکھ دے. وَضَعْ عَنِّی بِہَا وِزْرًا، اور اس کی وجہ سے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے. وَاجْعَلْهَا لِی عِندَكَ ذُخْرًا، اور اسے میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ بنا دے.
وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ داود، اور اس سجدے کو میری طرف سے اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ تو یہ سجدہ صاحب کی دعا ہے۔ اور ایک جو دوسری مشہور دعا ہے، ساجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس کا محل بھی عام سجدے ہیں، سجدہ تلاوت نہیں ہے، چونکہ ہم نے اس کو سجدہ تلاوت کے ساتھ خاص کر لیا ہے، تو یہ خاص کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور عام سجدوں میں یہ دعا پڑھی جائے گی، لیکن وہ بھی ضعیف روایت ہے، اس میں مجہول راوی ہے۔ تو بہرحال یہاں سے سجدہ تلاوت کے حوالے سے، صاحب نہیں، سجدہ تلاوت کے حوالے سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں پھر سب سے پہلی حدیث ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قالا کہتے ہیں سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ بسم ربک الذی خلق، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت میں بھی سجدہ کیا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق میں بھی سجدہ کیا، دو صورتوں میں ہم نے سجدے کیے، سجدہ تلاوت ہے یہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صاد لیس من عزائم السجود وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، کہ سورہ صاد میں جو سجدہ ہے یہ من عزائم السجود، یعنی وہ سجدہ نہیں ہے جو واجب ہو۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اس میں سجدہ کیا ہے، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے۔ تو سجدہ تلاوت کے حوالے سے پچھلی جب ہم نے سمرائز کیا تھا اس پورے ٹاپک کو آغاز میں، تو اس میں یہ بات طے ہوئی تھی، یعنی خلاصہ یہ تھا احادیث کا کہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے شریعت نے جو انسٹرکشنز دی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ کیا جائے، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لیس من عزائم السجود، یعنی پختہ، عزائم کہتے ہیں پختہ چیز کو، تو ایسے سجدے جو واجب ہوں، تو واجب سجدوں میں یہ نہیں ہے۔ وعنہ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں بھی سجدہ کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آگے کہتے ہیں قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم تلاوت کی، فلم یسجد فیہا، بس آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اب پچھلی روایت اور اس روایت کو ملائیں تو وہ بات ثابت ہوتی ہے جو بھی میں نے عرض کی کہ یہ سجدے جو ہیں ان پر سجدہ کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب سجدے ہیں، یہ واجب سجدے نہیں ہے، یعنی سجود تلاوت، تلاوت کے سجدے، اور کرنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ آپ کو جو دعا بھی میں نے بتائی اس کا ترجمہ بھی اس لیے سمجھایا کہ بہت بہتر ہے۔ ویسے بھی شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب بھی انسان کوئی سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، میں نے نہیں کیا، میرے لیے آگ ہے۔ ابن آدم کو حکم دیا گیا، اس نے کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور وہاں بھی اس دعا میں بھی، سجدہ تلاوت کی دعا میں بھی بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے اس پر ثواب لکھ دے۔ اور بہت سجدے کر لینے چاہیے، خاص طور پہ جوانی کی عمر میں جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر لگا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ سجدے کے اندر دعا کیا کرو، کیونکہ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ بہت قریب ہے کہ تمہارے لیے اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اس میں، اور عاجزی کا بے پناہ اظہار ہوتا ہے اس میں۔ اس کے بعد اگلی حدیث خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے ہے، قالا کہتے ہیں فضلت سورۃ الحج بسجدتین، سورہ الحج کو فضیلت دی گئی بسجدتین، دو سجدوں کی وجہ سے، یعنی اس میں چونکہ دو سجدے ہیں تو اس لیے
اس کو فضیلت دے دی گئی ہے۔ رواہ ابو داود فی المراسیل، ابو داود نے مراسیل ابی داود پراپر الگ سے ایک کتاب ہے جس کے اندر امام ابو داود نے اپنی مراسیل کو ذکر کیا ہے، اور اسی کے آگے تھوڑی مزید تفصیل ہے۔ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عامر، اور احمد اور ترمذی، امام احمد اور امام ترمذی نے اس کو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولاً ذکر کیا ہے۔ وزاد، اور اس میں اضافہ ہے، فَمَن لَّمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهَا، جو کوئی ان دونوں کے سجدے نہ کرے، یعنی وہ دو سجدے نہ کرے تو وہ اس کو پڑھے ہی نہ، یعنی سورہ حج کو وہ شخص نہ پڑھے جو اس کے سجدے نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ یہ دیکھیں بڑی صراحت کے ساتھ کہ پیچھے جو خلاصہ ہے کہ سجدہ کر لیا جائے تلاوت کا تو بہتر ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ بات ویسے بھی ضعیف لگ رہی ہے، اور اس کی سند میں ضعف بھی ہے، یعنی یہ سند بھی ضعیف ہے۔ ابن جوزی وغیرہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، نہیں، ابن جوزی، امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ابن جوزی وغیرہ کچھ تھوڑا سا میلان ہے صحیح کی طرف، اس کو بھی ہم وہاں سے اسی کتاب سے دیکھ لیتے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہے۔ میں یہاں پہ بار بار اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کو اسائنمنٹ بھی دینی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا یہ چیزوں کو دیکھ لینا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس حدیث پیچھے وہ والی جس میں جو ان دو سجدے نہ کرے تو نہ پڑھے، من لم یسجدہما فلا یقرأہا، جو یہ دو سجدے نہ کرے تو اس کو سورہ حج کو نہ پڑھے۔ اس حدیث کے بارے میں خلاصہ یہ ہے، اس میں ابن لہیہ راوی ہے، اس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، یہ بڑی معاون ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا نمر بالسجود، ہم سجدوں سے گزرتے ہیں، فمن سجد فقد اصاب، جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، ومن لم یسجد فلا اسم علیہ، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ بھی اور آپ کا عمل بھی ہے اس پہ، کہ یہ واضح ہے کہ یہ سارے سجدے جتنے بھی ہیں یہ مستحب ہیں، یہ واجب نہیں ہے۔ رواہ البخاری وفیہ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان نشاء وهو فی موطا، اور مزید انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ نے سجدے فرض نہیں کیے، ان اللہ تعالی لم یفرض السجود، اللہ تعالیٰ نے بے شک سجدے فرض نہیں کیے، الا ان نشاء، ہاں اگر ہم چاہیں، ہم کرنا چاہیں تو کرنے میں ثواب ہی ہے اور درجات میں بلندی ہے، گناہوں کا ختم ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرض نہیں کیے۔ موطا امام مالک میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ علینا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قرآن پڑھتے، جب اب سجدے سے گزرتے تو اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کرتے، وسجدنا معه، ہم بھی اس میں سجدہ پھر کرتے۔ رواہ ابو داود بسند فیہ لین، ابو داود میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس میں تھوڑی نرمی سے مراد یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سند میں کچھ مسئلہ ہے، اور وہ سند میں مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں عبداللہ العمری ہیں جو ضعیف ہیں، تو ضعیف، یہ سند ضعیف ہے، اس کو بھی وہاں اس کتاب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک اس سے پیچھے سجدہ تلاوت کی بات بھی ختم ہوئی، اب یہ آ گیا ہے سجدہ شکر۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءہ امر یسرہ خر ساجدا للہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسا کام یا ایسا معاملہ پہنچتا جو آپ کو خوش کر دیتا
जाअहु अमरुन, आपके पास कोई ऐसा मामला आता, यसुर्रुहु, जो आपको खुश कर देता, खर्रा साजिदन लिल्लाह, तो आप अ, अल्लाह के लिए सजदा करते हुए गिर जाते, यानी आप अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करते हुए गिर जाते, सजदे में चले जाते। रवाहुल खमसा तो इल्ला नसाई, पांचों ने नसाई के अलावा बयान किया है, और ये अल खमसा की जो इस्तिलाह है ये बुलुगुल मराम के मुकदमे में गुजर चुकी है। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सजद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअताल सुजूद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सजदा किया तो खूब लंबा सजदा किया। सुम्मा रफा रासहु वक़ाल, और फिर आपने अपना सर उठाया और कहा, इन्न जिब्रील आतानी, बेशक जिब्रील मेरे पास आए, फबश्शरनी, बस उन्होंने मुझे खुशखबरी दी, फसजदतु लिल्लाहि शुक्रा, तो मैं अल्लाह के हुजूर शुक्र बजा लाने के लिए मैंने ये सजदा किया है। यानी जिब्रील आए और उन्होंने आके मुझे खुशखबरी दी, और उस खुशखबरी की वजह से मैंने फिर सजदा किया है। अब वो खुशखबरी क्या थी इस हवाले से कोई ज्यादा तफसीलात नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ पे तय हो गई कि कोई भी खुशखबरी इंसान को मिले या कोई नेमत मिले तो उस पर सजदा शुक्र करना चाहिए। रवाहु अहमद व सहाहुल हाकिम, मुस्नद अहमद में है और हाकिम ने इसको सही कहा। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म की खुशखबरियां जिब्रील आके देते रहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जैसे इस उम्मत की कसरत होगी जन्नत में, ये भी खुशखबरी है। इसी तरह से जिस तरह एक दफा जिब्रील अमीन आपके पास बैठे हुए थे, तो एक दरवाजा खुलने की आवाज आई, जोरदार आवाज आई, तो आपने जिब्रील ने कहा कि ये वो आसमान का वो दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया, और उससे एक फरिश्ता दुनिया में नाजिल हुआ है जो आज से पहले इस जमीन पर नहीं आया। और उसने आगे कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की खुशखबरी दे दें, और एक नूर सूरा अल फातिहा और दूसरा नूर सूरा अल बकरा की आखिरी आयत। तो इस तरह की खुशखबरियां आती रहती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे फिर तर्ज अमल ये होता था कि आप सजदा करते हैं, तो ये है सजदा शुक्र। वानिल बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह अन्हुमा, बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बास अलियन इलल यमन, कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा, यानी जिम्मेदारी दे के भेजा। फजकर अल हदीस, वो पूरी हदीस है उसमें। काला, तो बरा बिन आजिब कहते हैं, फ़कतब अली रजी अल्लाह अन्हु बिइस्लामिही, तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यमन के लोगों के इस्लाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा। यानी फ़कतब अली रजी अल्लाह अन्हु बिइस्लामिहिम, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके इस्लाम के बारे में लिखा, यानी खत लिख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचाई कि वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। फलम्मा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल किताब, बस जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़ा, खर्रा साजिदन, तो सजदे में चले गए। तो ये भी आपने सजदा शुक्र किया। रवाहुल बहकी व अस्लु फिल बुखारी, तो आज भी अ, जब हमें कोई अपनी जाती चीज मिले तो भी हमें खुश होना चाहिए, या उम्मत को कोई मफाद मिले, यानी उम्मत को कोई मफाद मिले तो भी खुश होना चाहिए। जैसे कोई फतह मिले, पिछले दिनों अफगानिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह दी, तो वहां पे जब हमें खबर मिली तो हमें खुश होना चाहिए। मुसलमान मुसलमान के लिए जसद की तरह है, जिस्म की तरह है, तो इसलिए ये तर्ज अमल शरीयत ने हमें दिया है। इसके बाद अगला बाब शुरू हो जाता है, बाबू सलात ततव्वुअ, नफल नमाज का बाब। इसको हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। असल में ततव्वु जो लफ्ज है ना, इसको कहते हैं कोई जायद चीज, यानी ये फर्ज तो नहीं है नमाज, लेकिन ये नफल नमाज है। और इसमें सबसे पहली जो हदीस है हमारे पास बड़ी खूबसूरत है। वैसे तो सारी अहादीस ही बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बामाना और बामकसद हैं, लेकिन ये हदीस आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे, बहुत से मसाइल इससे अखज़ होते हैं।
ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل مانگو، فقلت میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فقالا، صاحب نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ؟ قلت، ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا ہوا ذاک، بس یہی۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعنی علی نفسک بکثرت السجود، فعنی علی نفسک، بس میری مدد کرو اپنے آپ پر، بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت سے، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، اپنی جان پر میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اب یہ حدیث ہے ہمارے پاس اور انتہائی خوبصورت ہے، جس میں اصل میں ربیہ بن کعب الاسلمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تو آپ ان سے خوش ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ مانگو، تو انہوں نے آگے سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ اور کتنی خوبصورت ان کی سوچ ہے صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی وہ دنیا کی کوئی چیز مانگنا چاہتے تو مانگ سکتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو ریپیٹ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ربیہ نے جذبات میں آ کے یہ بات کہہ دی ہو اور دنیا کی کوئی چیز بھی چاہتے ہوں پر نہیں۔ تو اس طرح یعنی اللہ رب العزت کی محبت اور جنت اور مرنے کے بعد کی زندگی اور جنت کی نعمتوں کا مستحضر ہونا، ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے، مائنڈ فل ہونا چاہیے انسان ان چیزوں کے ساتھ۔ اور حقیقی کامیابی یہی ہے، دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتے مل جاتی، دنیا ختم ہو جانی ہے، دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی چیز بھی مل جاتی تو آخر دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لیکن یہ جو سوال کیا انہوں نے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، یہ کمال کر دیا انہوں نے یہ سوال کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی؟ تو ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا ہوا ذاک، بس یہی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا مطمع نظر کیا تھا۔ اور یہ باب بھی صلاۃ التطوع ہے، یعنی نفل نماز کا باب ہے۔ تو نفل نمازوں کا اہتمام وہی کرتا ہے جو اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتا ہے، جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہے، ساتھ کی خواہش ہے، وہ جنت کے اللہ کے دیدار پر دنیا کی ہر چیز کو ہیچ اور نکمی سمجھتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات پھر اس میں ایک اور جو سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس تمہیں ملے گا جنت کا ساتھ، بلکہ آپ نے رستہ دکھایا۔ سبحان اللہ۔ فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی سجود سے یہاں مراد رکعات ہیں، نفل نماز ہے یہاں پہ، کیونکہ سجدے زیادہ تبھی ہوں گے جب نوافل پڑھے جائیں گے۔ تو محدثین نے اس کی تشریح میں بھی یہی باتیں لکھی ہیں کہ اس سے مراد نفل نمازیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں یہاں پہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا استدلال بھی یہی ہے یہاں سے، کہ وہ بھی اس کو باب و صلاۃ التطوع میں لے کے آئے ہیں، نفل نمازوں کے باب میں لے کے آئے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہاں سجدے مراد ہیں، سجدوں سے نفل نمازیں مراد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رستہ دکھا دیا تاکہ بے عملی نہ پیدا ہو، کہ آپ گارنٹی دے دیتے تو صحابی کے ذہن میں یہ ہوتا کہ ہاں بالکل اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، اس کے باوجود آپ نے اگرچہ آپ نے خود آفر کروائی تھی کہ آپ مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن اس کے باوجود حل بتا دیا کہ اللہ کے قریب ہونا ہے، جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو۔ تو آج بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، مسلمانوں کا، فرض نمازوں کو بھی ضائع کیا جاتا ہے، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، یا پھر پڑھ لی تو پھر کوئی اہتمام سے نہ پڑھی اور باجماعت نہ پڑھی، ٹھیک ہے، پھر وقت اول وقت میں یعنی افضل اوقات میں نہ پڑھی۔ تو اس طرح کا جو طرز عمل ہے، پھر کیسے وہ بندہ نفل نماز کی طرف جائے گا؟ تو جو فرائض کی پابندی کرتا ہے وہی نوافل میں بھی جائے گا پھر۔
اس کے بعد یہ حدیث ہے ہمارے پاس، اور اس میں سنن راتبہ کا بیان ہے، ان دن اور رات میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا ان کا بیان ہے، اور ان کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعات کو یاد کیا، یعنی دن رات کی فرض نمازوں کی سنتوں کو 10 کاؤنٹ کیا اور یہ یاد کیا میں۔ رکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ورکعتین بعدہا، ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ، اور مغرب کے بعد 2 رکعت اب آپ کے گھر میں، ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ، اور 2 رکعت عشاء کے بعد آپ کے گھر میں، ورکعتین قبل الصبح، اور 2 رکعت صبح سے پہلے یعنی فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ بخاری مسلم میں ہے، اور بخاری مسلم میں ہی ایک روایت میں وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ، جمعہ کے نماز کے بعد 2 رکعت آپ کے گھر میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سنتیں ہیں، اور ان کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ان پر پابندی کی ہے، اور ابھی انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گی، لیکن یہاں پہ جو رکعتین قبل صبح، صبح سے پہلے کی 2 رکعت ہیں، صرف اس کی فضیلت یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ اب یہاں پہ سنتوں کی فضیلت بیان ہونے لگی آگے اگلی حدیث میں بھی۔ اب آپ نے جو یہ فرمایا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں فجر سے پہلے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض سے بھی بہتر ہے۔ قاعدہ ہے ایک جو محدثین کا، وہ یہ ہے کہ فرض نماز وہ زیادہ افضل ہے، اس کے بعد نوافل ہے، یعنی سب، بلکہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ تبھی ہوتا ہے جب وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، تو فرائض کے بعد ہے یہ فضیلت۔ تو جب فجر کی 2 سنتوں کی یہ فضیلت ہے تو فجر کے 2 فرضوں کی کتنی فضیلت ہوگی۔ نفل نمازوں کے باب میں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعات حفظ کی، یعنی یہ رکعات کون سی ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یہ سنن راتبہ کہا جاتا ہے، اور ان کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ سنتوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے، یعنی سنتوں کو اگر گھر میں پڑھا جائے تو یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ ولی مسلم، اور مسلم میں ہے کان اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین، کہ جب فجر طلوع ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نماز پڑھتے مگر 2 ہلکی پھلکی رکعت۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کی یہ بات ہے کہ آپ وہ خفیفتین پڑھتے تھے، یعنی بہت ہلکی، اور اس میں آگے تفصیلات آئیں گی کہ پہلی رکعت میں سورہ الکافرون کی تلاوت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے لا یدع نہیں چھوڑتے 4 قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، ورکعتین قبل الغداۃ، اور جو فجر سے پہلے نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی توثیق کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے ان رکعات کا۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت یہاں پہ اس حدیث میں موجود ہیں، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ وعنہا رضی اللہ عنہا قالت،
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے، کہتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منه علی رکعتي الفجر. لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی شیء کسی چیز پر، من النوافل نوافل میں سے، اشد تعاہدا منه، اشد تعاہدا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سختی سے اہتمام کرنے والے، علی رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ، یعنی فجر کی 2 رکعات کے علاوہ نوافل میں آپ اتنی سختی سے یا اتنے اہتمام سے عمل نہیں کرتے تھے جتنا آپ ان 2 سنتوں پر کرتے تھے. تو فجر کی 2 رکعات کی فضیلت یہ بھی ہے. آگے مزید بھی آ رہا ہے جو حدیث میں نے اشارتاً پیچھے آپ کے ساتھ شیئر کی، ولی مسلمین اور مسلم میں ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. سبحان اللہ، فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. آپ ذرا کبھی غور کیا کریں، کیونکہ ہم یہاں پہ جو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، علم بھی اللہ کی توفیق سے ہمارا بڑھ رہا ہے، مل جل کے ہم سیکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو اس انداز سے بھی دیکھا کریں کہ میں کتنا کما رہا ہوں اس حوالے سے. جو حدیث میں چیزیں موجود ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میں فجر کی 2 رکعتیں روزانہ پڑھتا ہوں فجر سے پہلے؟ اگر تو پڑھتا ہوں تو پھر مجھے کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی چیز مجھ سے مس ہو گئی ہے، اسکپ ہو گئی ہے، رہ گئی ہے. کیونکہ فجر کی 2 سنتیں اگر مجھے حاصل ہے، فرائض تو ظاہر ہے واجب ہے، اس کے علاوہ جو نوافل میں اور سنت مؤکدہ میں اور سنتوں میں اگر مجھے فجر کی 2 رکعتیں سنتیں حاصل ہیں تو پھر میرے پاس سب کچھ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، من صلی اثنتي عشرة رکعة فی یوم ولیلة بنی لہ بہن بیت فی الجنہ. من صلی جو پڑھے اثنتي عشرة رکعة 12 رکعات فی یوم ولیلة ایک دن اور رات میں، بونی لہو بہن بیت فی الجنہ اس کے لیے ان کے عوض جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. تو جو کوئی دن اور رات میں 12 رکعات ادا کرتا ہے اس کے لیے ان رکعات کے بدلے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. اور پھر یہ مسلم میں ہے اور ایک روایت میں تطوعا، تو وہاں پہ وضاحت موجود ہے کہ یہ 12 رکعات نفلی ہیں، یعنی سنتیں ہیں. تو آپ دیکھ لیں یہ بھی کتنی فضیلت کی بات ہے، بندہ 12 رکعات پڑھے اور ایک گھر اللہ تعالیٰ جنت میں بنا دے. اور ان کی تفصیل پھر آگے آ رہی ہے، ولی ترمذی نحوہ وزادہ، اور ترمذی میں بھی اسی طرح سے ہے، اور اس میں امام ترمذی نے اضافہ کیا ہے اربعن قبل الظہر. اب وہ جو 12 رکعات ہیں وہ کون سی ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے والی، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعات ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعات. یہ 4 اور 2 6 اور 2 8 ہو گئی. ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد 2 رکعات 10 ہو گئی. ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں. تو اس طرح یہ 12 رکعات بنتی ہیں. تو یہ 12 رکعات پر جو محافظت کرتا ہے، ان کو ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اچھا، یہ جو اربان قبل ظہر ہے نا، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے، بڑی امیزنگ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے وہ ایسی ہے جیسے اس نے رات کو تہجد پڑھی ہے. تو اس لیے یہ جو چونکہ بندہ تھوڑا سا اللہ کے لیے زائد کر رہا ہوتا ہے، فرائض سے آگے بڑھ کے نوافل کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بھی اعزاز سے نوازتے ہیں. تو مختلف سنتوں کی مختلف فضیلتیں ہیں. جیسے میں نے فجر کی 2 سنتوں کی کہی، یہاں بھی آ گئی. ظہر سے پہلے کی 2 سنتوں کی 4 رکعات کی آ گئی. اب آگے آپ دیکھیں وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا، اور ام حبیبہ ام المومنین سے ہی مروی ہے، اور یہ 5 نے بیان کیا ہے، من حافظ على 40 قبل الظہر و40 بعدها حرمہ اللہ علی النار. جو کوئی محافظت کرے، حفاظت کرے، علی 40 قبل الظہر،
ظہر سے پہلے 4 رکعت پر، وہ اربعین بعدہا، اور ظہر کے بعد کی 4 رکعت پر، حرمہ اللہ علی النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں. یعنی ایسے بندے کو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیتے ہیں جو ظہر سے پہلے 4 رکعت کی پر محافظت کرے اور ظہر کے بعد کی 4 رکعت پر محافظت کرے. تو گویا کہ ظہر سے پہلے بھی 4 اور بعد میں بھی 4 پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کی فضیلت یہ سامنے موجود ہے. اسی طرح اگلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ کی دعا کا تذکرہ ہے. ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأن صلی اربعا قبل العصر، ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ رحم نازل کرے، رحم فرمائے، صلی اربعا قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے. یعنی نماز عصر سے پہلے 4 رکعت جو پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے. رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و حسنہ و ابن خزیمہ وصححہ. احمد، ابو داود، ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن بھی قرار دیا ہے، اور ابن خزیمہ نے بیان کیا، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو یعنی یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی دعا کا مستحق بنے، اور ایسے ہی محسوس کرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو وہ پھر عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں. تو یہ بھی کتنی عظیم فضیلت ہے. اگلی حدیث عبداللہ وعن عبداللہ ابن مغفل المزنی، عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. ثم قال فی الثالثہ، پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، لمن شاء، جو چاہے، کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، اس بات سے کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں لوگ اس کو فرض ہی نہ قرار دے دیں. تو یہاں سنت بمانا فرض ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ سلو امر کا سیگا ہے، اور امر کا سیگا جو ہے جب تک کوئی کرینہ نہ ہو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے فرمایا سلو قبل المغرب، سلو قبل المغرب. پھر تیسری مرتبہ لمن شاء، لمن شاء، آپ کا یہ آپ کا یہ ارشاد فرما دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں واجب یا فرض نہیں ہیں. تو کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، کہ اس بات کے ڈر سے کہ کہیں اس نماز کو لوگ فرض نہ سمجھ لیں. تو یہاں میں نے بتایا کہ سنت بمانا فرض ہے. وفی روایت ابن حبان کی روایت میں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی. یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو اذان اور اقامت کے درمیان ہیں، یعنی اذان اور نماز کے درمیان. وَلِمُسْلِمٍ عن انس قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ امام مسلم نے بیان کی ہے روایت، كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، ہم سورج کے غروب ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. فكان صلی اللہ علیہ وسلم يرانا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے تھے. فلم یأمرنا ولم ینہانا، بس آپ نے نہ ہمیں حکم دیا نہ ہمیں منع کیا. یعنی آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ 2 رکعتیں واجب ہیں ضرور پڑھا کرو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھئی کیوں پڑھتے ہو. تو یعنی یہ جو خفیف رکھتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فرض نہیں ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح حتی انی اقول اقرأ بأم الکتاب. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 رکعتیں جو صبح کی نماز سے قبل ہوتی ہیں ان کو اتنا ہلکا پڑھتے، حتی انی اقول، یہاں تک کہ میں بول اٹھتی، اقرأ بأم الکتاب، کیا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟
تو آگے آ رہا ہے، اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ ونبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، رواہ مسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں، دو رکعتوں میں یہ دو صورتیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں یا قل یا ایھا الکافرون، سورہ الکافرون، سورہ الکافرون کی اپنی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے یہ بہت جامع صورت ہے۔ اور اس کی فضیلت حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی شخص 4 مرتبہ اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے قل هو اللہ احد، یہ سورۃ الاخلاص، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ یعنی جب مشرکین نے یہ کہا نا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو تب یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تعدل ثلث القرآن، قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ یہ صورت پڑھ لینے سے پورا قرآن پڑھ لینے کا اعزازی ثواب مل جاتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یعنی فجر کی دو سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ تو یہ مختصر رکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خفیف ہونا بیان کیا، اور اس میں یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یعنی اتنا آپ ان کو ہلکا پڑھتے تھے۔ اور یہ نہیں ممکن کہ آپ فاتحہ نہ پڑھیں، یہ انداز ہے ان کی خفیف ہونے کو بتانے کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر اضطجع على شقه الایمن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو رکعات پڑھتے تو اضطجع على شقه الایمن، تو آپ لیٹ جاتے دائیں پہلو کے اوپر، الایمن دائیں، شق ہی پہلو، اضطجع لیٹ جاتے۔ تو فجر کی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹا کرتے تھے، لیٹ جاتے تھے۔ اب اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے فقہا کا۔ بعض کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلو کے بعد لیٹ جانا جو ہے یہ اس لیے تھا کہ آپ چونکہ تہجد پڑھتے تھے نا، تو تہجد کے بعد پھر تھوڑی دیر سستانے کے لیے آپ اس طرح سے لیٹتے تھے، کہ یہ اصل میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آیا یہ مطلق سنت ہے یا پھر تہجد پڑھنے والے کے لیے اس طرح لیٹنا چاہیے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت تہجد پڑھنے والے کے لیے سنت ہے، جو قیام اللیل نہیں کرتا وہ نہ لیٹے۔ ٹھیک ہے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام ہے، انہوں نے اس بات کو اختیار کیا ہے، اور یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہے یا جس نے پڑھی ہے وہ یہ انداز اختیار کر لے کہ فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑا سا لیٹ جائے، لیکن جس نے تہجد نہیں پڑھی وہ نہ لیٹے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الرکعتین قبل الصبح فلیستجع علی جنبہ الایمن، جو کوئی تم میں سے فجر کی پہلی دو سنتیں پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ دائیں کروٹ پر لیٹے۔ رواہ احمد و ابو داود و ترمذی و صححہ، ابو داود احمد، ابو داود اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اس کے لیے قرینے جو وہ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے اسی بات کو اختیار کیا جائے گا جو پیچھے بات ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو ہے،
فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، بس تم میں سے اگر کسی کو صبح کا خطرہ ہو، یعنی وہ ڈرے کہ شاید صبح نہ ہو جائے، صلی رکعتم واحدتن، تو وہ ایک رکعت پڑھ لے، توتر لہ ما قد صلی، تو وہ جتنا اس نے پڑھا ہے اس کو وطر بنا دے گی، یعنی وہ جو ایک رکعت ہے اس رکعت کی وجہ سے وہ وطر بن جائے گی۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اگلی حدیث بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں، پھر مزید وضاحت ہو جائے گی۔ وللخمسۃ وصح ابن حبان، اور پانچوں نے بیان کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث میں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن کی نماز دو دو ہے، یعنی پچھلی روایت میں تھا نا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو ہے، تو یہاں پہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن دونوں کی نماز جو ہے وہ مثنی مثنی ہے۔ وقال النسائی حاذا خطا، امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ خطا ہے، یعنی اس میں یہ بات جو ہے نا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، یہ غلطی ہے۔ اب یہ دو احادیث ہیں ہمارے پاس، ان احادیث میں جو خلاصہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رات کو جو نماز پڑھنی ہے وہ دو دو کر کے پڑھے، یعنی تہجد کی نماز میں دو رکعت پڑھے، پھر سلام پھیر دے، پھر دو رکعت پڑھے، پھر سلام پھیر دے، پھر دو رکعت پڑھے، تو اس طرح سے اپنی نماز کو وہ پورا کرے۔ اور جب اس کو یہ خدشہ لاحق ہو کہ فجر قریب ہے، کہیں فجر کا وقت ہی نہ ہو جائے، چونکہ وتر اس سے پہلے پہلے پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک رکعت پڑھ لیں، تو وہ ایک رکعت اس تہجد کی نماز کو وتر بنا دے گی، ساری نماز کو وتر بنا دے گی، یعنی اگر اس نے 4 رکعت پڑھی ہیں تو ایک پڑھے گا 5 بن جائیں گی، 6 پڑھی ہیں تو ایک پڑھے گا 7 بن جائیں گی، 8 پڑھی ہیں تو ایک پڑھے گا تو 9، اس طرح وہ وتر بن جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ دن اور رات کی جو نمازیں ہیں، نفل نمازیں، جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں وہ تو ہیں ہی 2، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، ظہر کے بعد کی 4 ہیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، تو جہاں پہ 4 کا عدد ہے ان کو دو دو کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن 4 اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے، اس میں بھی انشاءاللہ حرج نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن فضیلت چونکہ ان روایات کی روشنی میں یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، روزوں میں سے افضل روزے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یہ شہر اللہ جو ہے اللہ کا مہینہ، یہ اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، شرف کے لیے نسبت دی گئی ہے، جس طرح ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ اللہ کا کعبہ، تو یہ اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ شرف کے لیے ہے، کسی بھی چیز کو مقام مرتبہ منزلت دینے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن یہاں شہر اللہ المحرم کہنے سے محرم کی فضیلت مزید ثابت ہوگی کہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہہ دیا گیا اور شرف کے لیے نسبت جوڑ دی گئی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے کے روزے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور افضل نمازوں میں سے افضل نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ تو جو قاعدہ پیچھے بھی ڈسکس ہوا ہے کہ فرض افضل ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل کی باری آتی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ فرض نماز کے بعد نفل نمازوں میں سے سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اخرجہ مسلم، یہ امام مسلم نے بیان کی ہے حدیث، اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فرائض بہر صورت افضل ہیں، اور نفل نمازوں کی مختلف اقسام پیچھے گزری ہیں، اور مزید بھی جیسے اشراق ہے، یہ تراویح بھی آ گئی تہجد میں، لیکن تہجد ہی افضل ہے اس سے، باقی جتنی بھی سنتیں ہیں نوافل ہیں ان سب کے اوپر صلاۃ اللیل قیام اللیل یہ فائق اور فضیلت والا ہے۔ اس کے بعد وطر کے حوالے سے مسائل یہاں بیان ہوں گے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، وطر جو ہے یہ
اس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر حق ہے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو چاہے، جس کو پسند ہو کہ وہ 5 وتر ادا کرے تو ایسا کر لے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث، جس کو چاہیے پسند ہو کہ وہ 3 وتر پڑھے، فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے، فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے۔ رواہ الاربعۃ الا الترمذی، چاروں نے بیان کیا ہے سوائے ترمذی کے۔ وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ورجح النسائی وقفہ، اور امام نسائی نے اس کا موقوف ہونا درست قرار دیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ موقوفاً صحیح ہے، یعنی صحابی کی حد تک ٹھیک ہے۔ اگلی روایات بھی ساتھ میں لائیں، پھر یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لیس الوتر بحتم کہیئت المکتوبہ، وتر جو ہے وہ فرض حتمی نہیں ہے جس طرح فرض نماز ہوتی ہے، کہیئت المکتوبہ، جس طرح فرض نماز ہوتی ہے، تو اس طرح وتر بھی واجب اور حتمی نہیں ہے۔ ولیکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ سنت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے۔ رواہ النسائی و ترمذی و حسنہ والحاکم و صححہ۔ اگرچہ وتر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑا کرتے تھے کبھی بھی، اس کے باوجود بھی یہ سنت مؤکدہ میں آئے گا، یہ فرض میں نہیں آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روایات بھی بتاتی ہیں نا کہ آپ نے سواری پر بھی یہ پڑھا ہے۔ سواری پر آپ فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی پڑھی جا سکتی ہے، نوافل پڑھتے تھے آپ۔ تو یہ 2 احادیث بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ جو حضرت علی نے وضاحت فرما دی، اور پھر وہ سواری کے حوالے سے جو میں نے بات کی کہ یہ وتر حتمی نہیں ہے جس طرح فرضی نماز ہوتی ہے، لیکن بہر صورت اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ جتنی بھی سنن مؤکدہ ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اور ان پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں قیام فرمایا۔ ثم انتظروه من القابلۃ فلما یخرج، پھر لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے آپ کا اگلے دن انتظار کیا، القابلہ کا معنی ہے اگلی رات، فلما یخرج، پس آپ باہر تشریف نہ لائے، وقال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی بعد میں جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا، انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے یہ خدشہ لاحق تھا کہ کہیں وتر، یعنی یہ جو تہجد کی نماز ہے اور یہ تراویح ہے، وتر ہے، یہ آپ پر واجب ہی نہ کر دیا جائے، یکتب لکھ نہ دیا جائے۔ تو یہ کاتب یکتب کا معنی لکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ فرض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا مطلب فرض کر دیا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وتر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ رواہ ابن حبان، ابن حبان نے یہ روایت بیان کی ہے۔ خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، بے شک اللہ رب العزت نے امدکم، تمہاری مدد کی ہے، یا مدد کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید تمہیں کچھ دیا ہے، بصلاۃ ایک نماز، ہی خیر لکم من حمر النعم، جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں مزید ایک نماز دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، وما ہی یا رسول اللہ، خارجہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سی نماز ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، الوتر، وہ وتر کی نماز ہے، ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، کہ جس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک ہے۔
रवाह الخمسة إلا النسائی وصححه الحاکم۔ نماز وطر کا مسنون وقت یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا جو مسنون وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک ہے۔ تو اس دوران کسی بھی وقت وطر پر ادا کیا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اور وہ احمد، اور احمد نے روایت کیا ان عمر بن شعیب بن نبی عن جدہ نحو، عمر بن شعیب وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن بریدہ سے بھی ہے کہ وہ اپنے والد بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وطر جو ہے یہ واجب ہے، الوتر حق، وطر واجب ہے۔ فمن لم یوتر فلیس منا، جو کوئی وطر ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اخرجہ ابو داود بسند لین، اس کو ضعیف سند کے ساتھ ابو داود نے بیان کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اگلی بھی ولا شاہد ضعیف نبی ہریرہ عند احمد، مسند احمد میں بھی اس حدیث کا ایک شاہد، یعنی اسی طرح کی ایک حدیث ابو ہریرہ سے بھی ہے، یہ عبداللہ بن بریدہ سے ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہاں ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ اس ضعیف حدیث کا شاہد بھی ضعیف ہے۔ شاہد سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی اور حدیث بھی ہو۔ تو اس کی وجہ ضعف کیا ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور پیچھے ہم وطر کے حوالے سے پوری تفصیلات پڑھا ہے کہ وطر واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ میں بہر صورت وہ ضرور ہے، شامل ہے، واجب نہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو حدیث ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا تھا کہ وطر واجب ہے، اور چونکہ یہ انداز آپ دیکھیں فمن لم یوتر فلیس منا، جو وطر ادا نہ کرے اس کا ہمارے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں ابو المنیب، جن کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، تو اگر اس کی مزید تفصیلات دیکھنی ہے تو انشاءاللہ وہ دوسری کتاب میں شیئر کر دوں گا، جس کو پہلے میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے، اس میں سے کچھ چیزیں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، قالت کہتی ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ میں 11 رکعات سے زیادہ نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بس تو نہ پوچھ، مت پوچھ ان کے اچھا ہونے کے بارے میں اور ان کے لمبا ہونے کے بارے میں، یعنی اس میں یہاں پہ یصلی اربعن، 4 رکعت پڑھتے، بس نہ تو پوچھ ان کے اچھا ہونے کے بارے میں اور ان کے یعنی کتنی ہی وہ اچھی رکعت تھی، کتنی ہی وہ لمبی رکعت تھی۔ ثم یصلی اربعن، پھر 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بس نہ تو سوال کر ان کے حسن کے بارے میں، ان کے لمبا ہونے کے بارے میں۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے۔ قالت عائشہ، تو عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، کہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، تو عائشہ، ان عینی تنامان، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، اس سے آگے تھوڑا سا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ کرتے ہیں۔ وفی روایت لہما، اور بخاری مسلم میں ہی روایت ہے انہا، عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان یصلی من اللیل 10 رکعات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات تہجد پڑھتے رات کو، ویوتر بسجدۃ، اور ایک رکعت سجدہ یعنی وطر پڑھتے، سجدہ سے مراد یہاں پہ رکع، یعنی ایک رکعت وطر پڑھتے، ویرکع رکعتی الفجر، اور فجر کی 2 رکعت بھی ادا کرتے، فتلک 13 رکعتن، اس طرح یہ 13 رکعت ہو جاتی تھی۔ وانہا قالت، اور عائشہ سے ہی یہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتن، کہ آپ رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، یوتر من ذالک بخمس، اور اس میں سے 5 آپ وطر ادا کرتے تھے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرہا،
اور آپ اس میں سے کسی میں بھی نہیں بیٹھتے تھے سوائے آخر میں۔ اب یہ ہمارے پاس نماز وتر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں اس حدیث میں۔ اس حدیث میں ایک تو رات کی رکعات کی تعداد کے حوالے سے ہمارے پاس معلومات ہیں اس حدیث میں۔ اسی طرح سے وطر پڑھنے کے جو مختلف طریقے ہیں وہ بھی یہاں پہ بیان ہوں گے۔ اچھا، اس میں وطر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 5 رکعت وطر ایک سلام اور ایک تشہد کے ساتھ ادا کیا جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ پہلا طریقہ 5 وطر ادا کرنا ایک ہی سلام اور ایک تشہد کے ساتھ، اور کیونکہ وطر 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ وطر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ 3 رکعت وطر میں آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے اور پھر 1 رکعت پڑھے، چاہے تو وہ پھر دونوں یعنی تینوں رکعت میں کوئی تشہد نہ کرے، ایک ہی تشہد کے ساتھ وہ 3 وطر پڑھ لیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی 7 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے کر سکتا ہے جس طرح 5 رکعت وطر پڑھتا ہے۔ تو یعنی اس کے علاوہ جو اس حدیث سے ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 13 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، اور ایک حدیث میں 11 رکعت ہے، تو تطبیق پھر یہ ہے کہ جو صلاۃ اللیل ہے یعنی رات کی نماز ہے وہ تو 11 رکعت ہی ہوگی، اور 13 اس طرح سے بنے گی کہ فجر کی 2 سنتیں بھی اس میں شامل کر کے، یعنی چونکہ وہ متصل ہوتی ہیں تہجد کے ساتھ تو ہیں بھی وہ نوافل، تو اس لیے اس کو بھی اس کاؤنٹنگ میں شامل کر دیا۔ تو یہ چیزیں اس حدیث میں ثابت ہو رہی ہیں، واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد عائشہ سے ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات میں ہی وطر ادا کیا، یعنی رات کے ہر حصے میں ہی آپ نے وطر ادا کیا الی السحری، سحری تک۔ تو ہر وقت یعنی جو عشاء سے لے کے فجر تک کا، طلوع فجر تک کا جو حصہ ہے اس میں کسی بھی وقت وطر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف انداز میں یہ وطر ادا کیا ہے، کبھی عشاء کے متصل بعد، کبھی تھوڑا رات کے جب گہری ہوتی ہے رات، اور کبھی فجر سے پہلے، تو بہرحال طلوع فجر سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ وعن عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، یہ عبداللہ بن عمر کو کہ اے عبداللہ، یہ جو یہاں پہ عبداللہ ہے اور یہاں پہ عبداللہ ہے، آپ میں سے کوئی فرق بتائے گا یہ ایسا کیوں ہے؟ جی، یہ جب حدیث کا آغاز ہوتا ہے وان عبداللہ ہی، تو یہاں پہ عبداللہ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے یا عبداللہ ہے، دال کے اوپر زبر ہے، وہاں دال کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو ایسا میں کیوں ہے؟ بتاؤں، کوشش کروں۔ جی آپ بتائیں۔ یہ سر شاید یہاں پہ یہ اب مضاف الیہ بن رہا ہے، کہاں اس پہ؟ لیے زیر ہے یہاں پہ شروع میں؟ سر۔ وہ سوری، شروع میں یہ ان آ رہا ہے نا، حرف جار، تو اس ٹھیک نے ہے، دال کو زیر دی، اور یہاں ہاں پہ یا منادا ہے تو اس نے دال کو زبر دی۔ ٹھیک ہے، اصل میں منادا تو ہے، یا حرف ندا ہے، ابدا جی سر، یہ یا منادا ہے، اور منادا جب مضاف ہو تو پھر یہ مفتوح ہوتا ہے، تو اب یہ لفظ اللہ کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے نا ابد، تو ٹھیک ہے، شاباش، شکران۔ تو یہاں پہ حرف جر کی وجہ سے عبداللہ آ گیا، اور یہاں پہ چونکہ یہ منادہ ہے اور مضاف ہے، تو منادہ جب مضاف ہو تو پھر یہ مفتوح ہوتا ہے، تو عبداللہ ہو گیا، اور اگر شروع میں یا بھی نہ ہوتا، ان بھی نہ ہوتا، تو عبداللہ ہونا تھا، ٹھیک ہے، یعنی نواسب جوازم و ان چیزوں سے کسی بھی عامل سے خالی ہوتا تو عبداللہ ہونا تھا۔
تو یہ ضمن ایک بات آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ہی اے عبداللہ، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص، لا تکن مثل فلان، تو فلاں بندے جیسا نہ ہو جانا، کان یقوم من اللیل، وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا، فتارہ کا قیام اللیل، تو اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا. بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے. اچھا، اس حدیث میں کئی باتیں ہیں ہمارے سامنے، جو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ چیز زیادہ محبوب ہے جو عمل تسلسل سے قائم رہے. ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، جس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ تھوڑا عملی کیوں نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ کہا کہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جس نے قیام اللیل شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا. تو اگر کوئی شخص قیام اللیل شروع کرے تو پھر کرتا رہے. دوسرا اس حدیث میں یہ بات، یہ مثلا فلان، جو فلان کا لفظ بولا آپ نے، آپ اس کا نام بھی لے سکتے تھے لیکن آپ نے نام نہیں لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا کہ لوگوں کے بارے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بات نہ کیا کریں. یہاں پہ ایک جنرل بات ہے، اور پھر آگے سے اس صحابی نے بھی نہیں کہا اللہ کے رسول کون سا شخص، کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. نہیں، ہمارے یہاں پہ آج کل یہ ماحول ہے کہ ہم لوگوں کو ڈسکس کرنے میں لگے رہتے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور ہمارا بہت بڑا حصہ دن کا اس کام میں گزر جاتا ہے کہ ہم ذکر الناس کرتے ہیں، لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کا ذکر یہ بیماری ہے، اور ذکر اللہ شفاء، اللہ کا ذکر یہ شفا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بات بھی ہمیں سمجھائی. ویسے تو قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن یہاں بھی چونکہ یہ ضمنی بات آ گئی تو اس کو بھی اس انداز میں لیا جائے گا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوترو یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر، اے اہل قرآن وطر پڑھو، بے شک اللہ وطر ہے، طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پہ اہل قرآن کا کیا معنی ہے؟ اہل قرآن ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جو قیام کرتا ہے، مختلف آیات کی تعداد بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان آیات کی تعداد کے حوالے سے یہ بتایا کہ جو اتنی آیات پڑھتا ہے تو وہ غافلین میں اس کا شمار نہیں ہوتا، قانتین میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ اہل قرآن ہے. اور وہ حدیث بھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن سفارش کریں گے اپنے پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کی. تو وہاں پہ قرآن کی سٹیٹمنٹ حدیث میں موجود ہے کہ قرآن یہ کہے گا کہ منعتہ من النوم، میں نے اس کو رات کو سونے سے روک کے رکھا. ظاہر ہے تہجد کا وقت سونے کے لیے ہوتا ہے، رات کا وقت سونے کے لیے ہوتا ہے، تو کوئی بندہ اپنی نیند قربان کر کے پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے قیام کی حالت میں، تو اس لیے اس کو اہل قرآن کہا گیا ہے. تو اہل قرآن تہجد پڑھنے والے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز وطر بناؤ. اجعلوا بناؤ آخر صلاتکم، اپنی نماز کے آخری نماز، باللیل رات کو، وطرن وطر، طاق بنو. تو عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی 2 سنتیں پڑھتا ہے، 4 فرض پڑھے ہیں، 2 سنتیں پڑھی ہیں، تو یہ بھی جفت ہے. اور 1 وطر پڑھ لے، 3 وطر پڑھ لے، تو ایسے طاق بنتا جائے گا. اور اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھ کے آخر میں پھر وہ 1 وطر پڑھ لے، یا 5 پڑھ لے، یا 3 پڑھ لے، تو اس طرح یہ بھی وطر بن جائے گا. تو اللہ اکیلا ہے، وطرن طاق عدد کو کہتے ہیں. تو اللہ اکیلا ہے، وہ
وطر کو پسند کرتا ہے تو طاق عدد کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی اور سامنے آئی کہ ایک تو رات کو وطر پڑھنے کے حوالے سے ڈائریکشنز دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا یہاں پہ یہ بات بھی کہ اللہ رب العزت کو طاق عدد پسند ہے. وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں دو وطر نہیں ہے. رواہ احمد والثلاثۃ وصححہ ابن حبان. ایک رات میں دو وطر نہیں ہے، یعنی کوئی شخص دو وطر پڑھے، یعنی اس نے عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھی اور وطر پڑھ لیے، اور رات کو اس کی آنکھ کھلی اور اس کا دل تھا کہ میں تہجد پڑھ لوں، تو تہجد پڑھنے کے بعد پھر وطر کو ریپیٹ نہیں کرے گا. یہ معنی ہے یہاں پہ لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں دو وطر نہیں ہوتے. اس کے بعد وطر کی رکعات میں قرات کن صورتوں کی کرنی ہے، اس حوالے سے یہاں پہ صورتیں مینشن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی کے ساتھ، وقل یا ایھا الکافرون اور سورہ الکافرون کے ساتھ، وقل هو اللہ احد اور سورۃ الاخلاص کے ساتھ. رواہ احمد و ابو داود والنسائی وزادہ ولا یسلم الا فی آخرہن. اور امام نسائی نے اس کو بیان کر کے اضافہ کیا ہے کہ آپ آخری میں سلام پھیرتے تھے، یعنی آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے. تو وطر کے دو طریقے موجود ہیں کہ اگر تین وطر پڑھنے ہیں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے پھر پڑھ لیں تو بھی، اور یہ جیسے یہاں پہ ولا یسلم الا فی آخرہن میں ہے کہ ایک ہی تشہد کے ساتھ تینوں وطر اکٹھے ہی پڑھ لیے جائیں تو بھی یہ دونوں طریقے ہی مشروع ہیں. یہاں پہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ الاعلی، دوسری میں سورہ الکافرون، تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص. اور ابھی ہم پیچھے یہ سیکھ کے آئے ہیں کہ فجر کی دو سنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اور ان صورتوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کے پڑھنے کا اعزاز ثواب مل جاتا ہے، اور سورہ اخلاص کے 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا اعزازی ثواب مل جاتا ہے. ولی ابی داود و ترمذی نحوہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو داود اور ترمذی میں اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وفیہ، اور اس میں ہے کل سورۃ فی رکعۃ، ہر سورت ہر رکعت میں. وفی الاخیرۃ قل ھو اللہ احد والمعوذتین، اور آخری رکعت میں سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ معوذتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس. تو یہ جو پیچھے بھی گزرا ہے کہ آپ وطر میں 3 رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھتے تھے، تو ہر رکعت میں ایک صورت، یعنی پہلی رکعت میں سورہ الاعلی، دوسری رکعت میں سورہ الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور کبھی آپ معوذتین کو بھی ساتھ میں لا لیتے تھے. اگلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، یعنی اوتروا وطر پڑھ لو، قبل ان تصبحوا اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے. تو اس یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں ہے من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وطر له، جس نے صبح کو پا لیا اور وطر نہ پڑھا تو اس کا وطر نہیں ہے. اچھا، اس سے اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکر، کہ جو کوئی وطر کو وطر سے سویا رہ جائے یا اس کو بھول جائے تو جب اس کو صبح کرے یا یاد آئے تو پھر وہ وطر پڑھ لے. اب اس کا خلاصہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اب مختلف طرح کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اس میں ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ صبح سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو، دوسری میں یہ آ گیا کہ جس نے صبح پا لی اور وطر نہیں پڑھا تو اس کا وطر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد اگلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے والے کو اور بھول جانے والے کو
گنجائش دے دی ہے کہ وہ یہ پڑھ لیں. تو یہاں پہ اصل میں یہ آخری حدیث ہی ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے. کہ ایک بات تو یہ پہلی حدیث بھی یہ بالکل کلیئر ہے کہ صبح سے پہلے پہلے وطر کا وقت ہے، یعنی وطر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے طلوع فجر سے پہلے تک ہے، اس دوران پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی سویا رہ جاتا ہے وطر سے یا اس کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ صبح پڑھ لے، یہ جب اس کو یاد ہے تب پڑھ لے. یہ تو فرض نمازوں کے حوالے سے بھی قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، من نام عن صلاۃ او نسی عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. جو کوئی نماز سے سویا رہ جائے یا اس کو بھول جائے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو جب وہ اٹھے گا تب پڑھے گا، جب اس کو یاد آئے گا تب پڑھے گا. تو اسی طرح وطر کے حوالے سے اس کو ادا کرنے کے حوالے سے اشراق کے ساتھ وہ جتنے وطر پڑھتا تھا اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لے گا. انشاءاللہ یہ آگے تفصیلات ہم دیکھیں گے. یہاں تک رکھتے ہیں اس کو.